مناسبت ہے۔ پہلی مناسبت یہ ہے کہ جیسے بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ جب رکھ لیتا ہے جب تک افطار نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید صفا کر دیں کیمرے کو، اسی طرح قرآن مجید جب بندہ تلاوت شروع کرتا ہے، تلاوت شروع ہو جاتی ہے، جب تک بندہ قرآن مجید بند نہ کر لے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ تو پہلی مناسبت رمضان، روزے اور قرآن کی کہ روزے دار کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، قرآن کے قاری کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، روزہ ایک شکل میں آئے گا، آ کر اس کو چمٹ جائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے گرمی کا روزہ رکھا تھا، بھوک پیاس برداشت کی تھی، اس نے بڑی قربانی دی تھی، مولا اس کو جہنم میں نہ ڈال، میں روزہ اس کا سفارشی ہوں۔ اللہ پاک روزے کی سفارش قبول فرما کے اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخلے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ قرآن بھی آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی طرف پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، قرآن آ کے ایک شکل میں بندے کو چمٹ جائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، مولا یہ بندہ سارا دن مجھے پڑھتا تھا، اس نے میرے ساتھ یاری لگائی تھی، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں قرآن اس کو نہیں چھوڑوں گا، مہربانی فرما میری سفارش قبول فرما۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے، اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ جنت کے داخلے عطا فرما چھوڑیں گے۔ روزے سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، قرآن سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن بھی وہ کلام ہے جو خود اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ یہ قرآن مجید صرف اور صرف کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی بولے ہیں، وہ گفتگو قرآن کی شکل کے اندر موجود ہے۔ کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں اللہ سے بات کروں گا، وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ اگر میں نے اللہ سے بات نہ کی تو میری بیوی کو طلاق، سارے علماء کہہ رہے تھے تیری بیوی کو طلاق ہو گئی، تو موسیٰ کلیم تو ہے نہیں تو اللہ سے بات کرے۔ ایک عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی قرآن مجید اٹھا لو، باوضو ہو جاؤ، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر دو۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے وہ ایسا ہے جو اللہ سے بات کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجانے بنانے سے پہلے خود قرآن مجید کی تلاوت کی، فرشتے عش عش کرنے لگے، کہا ربا کتنا خوش نصیب ہوگی وہ امت جس کو تو اپنا یہ پیارا کلام عطا فرمائے گا۔ یہ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے ساتھ بھی تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھوک سے پاک، اللہ تبارک و تعالی پیاس سے پاک، اللہ تبارک و تعالی خواہشات سے پاک۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، یہ بھی چند گھنٹے بھوک سے جناب پاک ہو جاتا ہے، یہ بھی چند گھنٹے جناب پینے سے رک جاتا ہے، یہ بھی چند گھنٹے خواہشات کو دبا دیتا ہے، چند گھنٹے ہے بیوی کے قریب نہیں آتا۔ یہ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے والے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، قرآن پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بھائیو یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کو ماہ قرآن کہتے ہیں، شہر القرآن کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا جتنا مزہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں تلاوت کا لیا کرتے تھے اتنا غیر رمضان میں نہیں ہوتا تھا۔ رمضان آتا تھا صحابہ کرام تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے تھے، دن رات صبح و شام اللہ کے نبی کے صحابہ
کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو فضیلت کیوں؟ اس کے اندر قرآن اتارا۔ رمضان کو فضیلت کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ بھائیو، اگر ماہ رمضان کا حق ادا کرنا ہے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت نصیب فرمائی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، سوائے جبریل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، کوئی فرشتہ قرآن کا قاری نہیں ملے گا آپ کو۔ جناب میکائیل قرآن کا قاری نہیں، جناب اسرافیل قرآن کا قاری نہیں، جناب عزرائیل قرآن کا قاری نہیں، صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ وہ قرآن مجید کے قاری ہیں، کیونکہ حضور کے پاس قرآن مجید لے کے آیا کرتے تھے اور یہی اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ باقی سارے فرشتے قرآن پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، قرآن سننے کے لیے ترستے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب قرآن کا قاری قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں، مولا مہربانی فرما، قرآن سننے کا شوق ہو رہا ہے، فلانا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، ہم جا کے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت لے کے ساتوں آسمانوں سے سفر شروع کرتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، پھر یہاں سے لین لگتی ہے، قطار لگتی ہے، قطار پہلے آسمان تک لگی ہوتی ہے۔ جو پہلا فرشتہ ہوتا ہے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کے لبوں پہ اپنے لب رکھ لیتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والے کے لبوں کو وہ بوسے دے رہا ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے، رب کا کلام پڑھیں تو فرشتے ہمارے منہ کے بوسے لے رہے ہوں۔ بھائیو، اتنے بڑے اعزاز کی بات تھی، امت سے یہ اعزاز چلا جا رہا ہے، امت سے یہ اعزاز مٹا جا رہا ہے۔ آج قرآن پڑھنے کا تجھے شوق نہیں ہوتا، قرآن سننے کا تجھے شوق نہیں ہوتا۔ تراویح میں اگر امام ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کیا پڑھ دے، ساروں کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، سارے واویلا شروع کر دیتے ہیں، مولوی نے رکعت بڑی کر دی، آج بہت زیادہ دیر لگ گئی ہے، مولوی کو ہو سپیڈ بڑھائے، مولوی کو ہو رفتار بڑھائے۔ قصور قرآن کا نہیں، قصور مولوی کا نہیں، قصور تیری بیماری کا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، دیسی مرغا فرائی کر کے رکھ دو، وہ کہتا ہے مجھے پھیکا لگتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فروٹ خراب ہیں، دیسی مرغے کا سالن خراب ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے، بخار کی وجہ سے اس کو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ قرآن تو آب تاب کے ساتھ تھا، قرآن آن شان کے ساتھ ہے، قرآن مزے کے ساتھ رہے گا، پڑھنے والا مزے کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو سننے کو دل نہیں کرتا 8 تراویح پڑھ کے بھاگ رہا، 12 تراویح پڑھ کے بھاگ رہا، جلدی قرآن عین غین کر رہا ہے، یہ بندہ بیمار ہے، روحانی بیمار، جس کو قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں آ رہا۔ ورنہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھنا شروع ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، صبح کی اذان ہو جاتی تھی لیکن تلاوت ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ آپ پڑھیں رمضان شریف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جوان کا بچہ قرآن مجید شروع کرتا تھا، صبح نماز کے بعد قرآن کھولتا، مغرب کی افطاری کے ٹائم قرآن مجید کا ختم ہو جاتا، پھر افطاری کے بعد پھر قرآن مجید کھولتا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا، درمیان میں عشاء کی نماز پڑھتے، درمیان میں تراویح پڑھتے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، پھر صبح کی سحری کے ٹائم قرآن مجید کا پورا ختم کر لیتے۔ ایک دن میں ختم ہوتا، ایک رات میں ختم ہوتا۔ جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا تھا تو ان کے 60 قرآن مجید کے ختم مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ روحانی طور پہ بالکل ٹھیک تھے، بیمار نہیں تھے، قرآن پڑھنے میں ان کو مزہ آتا تھا۔
بھائیو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، ہمارے لبوں پہ لب رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والوں کو بوسے دیتے ہیں۔ جب بندہ یوں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا میرے بندے جیسے دنیا کے اندر ترتیل سے قرآن پڑھتا تھا، آج جنت کے زینوں پہ چڑھتا جا، قرآن مجید پڑھتا جا، جہاں والناس کی سین آئے گی میں رب تجھے جنت کا وہی مقام عطا فرما چھوڑوں گا۔ بھائیو یہ شہر القرآن ہے۔ آج امت سے یہ رونا رو رہا ہے، ہم گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، مسجدوں کے اندر قرآن کھولے ہوئے 2-4 بندے پورے رمضان میں ہمیں مل رہے ہیں، ہم نماز کے بعد دیکھتے ہیں 4 بندے باقی جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ بھائیو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہت بڑی رحمت ہمیں دی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے القرآن للبکاء۔ سلف الصالحین میں مشہور ہے کہ قرآن اللہ نے رونے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید صحابہ کرام جب پڑھتے تھے رقت طاری ہو جاتی تھی، دل نرم ہو جاتا تھا، زنگ اترنا شروع ہو جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھی، پھر حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے بعد اتنا روئے کہ اللہ کے نبی پہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر نماز شروع فرمائی، پھر آپ نے بسم اللہ پہ پہنچے، جب الرحمن الرحیم پڑھی پھر دل نرم ہو گیا، محبوب اتنا روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ شروع فرمایا، 3 مرتبہ بسم اللہ پہ اللہ کے نبی روتے رہے۔ پھر فرمایا بد نصیب ہوگی وہ لوگ، بد نصیب ہوں گے میرے وہ امتی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم کی برکتوں سے محروم ہوں گے۔ اللہ نے اتنا عمدہ کلام نصیب فرمایا۔ کبھی پاک پیغمبر کی سیرت پڑھو، معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھتے تھے۔ سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ تجربہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک پہ اتنا گرتے تھے کہ پاؤں مبارک کی جگہ گیلی ہو جاتی تھی، یعنی آنسو داری سے تر کر کے پھر آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، پھر وہ پاؤں کے اوپر گرتے رہتے تھے۔ میرے محبوب اس آیت کو پڑھتے، ساری رات گزر جاتی، مولا اگر تو عذاب دے دے تجھ سے بندوں سے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کبھی اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے، آیت آ جاتی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہیں لوگ روتے نہیں ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے، محبوب اتنا روتے تھے، صبح تک اللہ کے نبی کا مصلی تر ہو جاتا تھا۔ آپ پڑھیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا حضور میرے ساتھ تشریف لے گئے، میرے ابے کے گھر ہم شام کو پہنچے، رات وہیں پر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات یہاں ٹھہرتے ہیں۔ سسرال کے گھر اللہ کے نبی نے رات گزاری، سوئے ہوئے تھے، اچانک میں نے محسوس کیا میرے گال کے اوپر، رخسار کے اوپر آنسو کے قطرے گر رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، محبوب رو رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا محبوب کس بات نے رلایا، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ محبوب نے فرمایا نہ حفصہ، تیرا بھائی برامتے میں کھڑا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، وہاں اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے محروم فرما دیں گے۔ یہ بات سنی تو مجھ محمد کو رونا آ گیا، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مولا میری امت کو اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا۔ محبوب کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب نماز پڑھاتے تھے، آپ ان کی نماز کو پڑھیں، تیسری صف والے لوگ ان کی سسکیوں کی آوازیں سنا کرتے تھے، اتنا کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ گزر رہے تھے سواری کے اوپر، گھر سے قرآن تلاوت کی آواز آئی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ جب باری آئی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے اب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ عمر بن خطاب جیسا جرنیل بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا تھا۔ قرآن کی تلاوت کا یہ اثر تھا، 1 مہینہ تک لوگ تیمارداری کے لیے جا رہے تھے، پتہ نہیں تھا بیماری کون سی ہے، بعد میں پتہ چلا قرآن کی تاثیر کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تلاوت کرنے والا صدیق ہو، تلاوت قرآن پاک کی ہو،
काफिर हुजूर के पास हाथ जोड़ के अर्ज करते थे, महबूब सिद्दीक को कहो रात कुरान आहिस्ता पढ़ा करे, ये कुरान में इतना रोता है, नमाज में इतना रोता है, हमारी औरतें बेहोश ना हो जाएं, हमारी औरतें हमारे दीन को छोड़ ना दें, मेहरबानी फरमाएं। अली अल मुर्तज़ा को पढ़ो, मस्जिद के मेहराब में बैठते थे, कुरान की तिलावत करते थे, इतना रोते थे, दाढ़ी आपकी तर हो जाती थी। उस्मान ज़ुन्नुरैन को कौन नहीं जानता, एक रकात के अंदर रब का सारा कुरान तिलावत किया करते थे। ओ मुसलमानों, कहाँ गुम हो गए हो? ओ मुसलमानों, अपनी पहचान तुमने क्यों खो दी है? अल्लाह ने सीजन कमाने का महीना नसीब फरमाया था, रोने का अल्लाह ने महीना नसीब फरमाया था, तिलावत का अल्लाह ने महीना नसीब फरमाया था। तुझसे 20 तरावी नहीं पढ़ी जाती है, तुझसे सज्दे नहीं किए जाते हैं, तुझसे तिलावत नहीं की जाती है, तुझे अपना हक याद रहता है, तुझे बीवी का हक याद रहता है, औलाद का हक याद रहता है, दुकान का हक याद रहता है। क्या कुरान का कोई हक नहीं था? कुरान का ये हक था कि रोज 3 सिपारे तिलावत किया करता। ये माह रमजान के अलावा था, रमजान तो सिर्फ कुरान के नाम कर दिया करते थे सहाबा ताबीन। मैं किस किस की दास्तान सुनाऊं? मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है, जितना दिन बाकी हैं तरावी पूरी पढ़ना शुरू कर दें, दिन को 3 सिपारे तिलावत करना शुरू कर दें, हम नमाज पढ़ के जाएं, घर घर से तिलावत की आवाज़ हो। ये ना हो कि हम घर जाते हैं, तिलावत की आवाज़ आती है, लोग पूछते हैं यार ये क्यों तिलावत हो रही है, कौन फोत हो गया, कौन मर गया? यार ये जिंदगियों को जिला बख्शने की खातिर आया था, मुर्दों पे पढ़ने की खातिर नहीं आया था। तो मैंने कुरान पढ़ना मुर्दों के लिए छोड़ दिया है। यारो तुमने उनको नहीं पढ़ा जिन्होंने कुरान की तिलावत नेज़े पे चढ़ के की हो। पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, ओए मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। उन्होंने तो तिलावत नेज़े पे नहीं छोड़ी।